یوم عاشور، عاشور عشر سے ہے، عشر عربی زبان میں 10 کو کہتے ہیں، لیکن یہاں پر عاشور کے اخیر میں ضمیر متصلہ ہے ہو غائب کی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کا 10واں، یعنی اسپیسیفکلی طور پر محرم کے مہینے کا 10واں روز اس کے بارے میں آپ کہیں گے۔ عام طور پر تو اس کو اسی انداز سے کہا جاتا ہے کہ محرم الحرام کے 10ویں روز کو یوم عاشور کہا جاتا ہے، لیکن اس کے ساتھ اور بھی بہت ساری منسوب باتیں ہیں یا نسبتیں ہیں جن کے بارے میں ہمیں روایات میں ملتا ہے۔ ایک روایت ہے کہ عاشور کے دن کو 10 کرامتوں میں سے ایک کرامت کے ساتھ منسلک کیا جاتا ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو اللہ تعالیٰ نے بزرگی عطا کی ہے ان 10 کرامتوں میں سے ایک کرامت کے ذریعے، اس واسطے اس کا نام یوم عاشور ہے۔ اور اس کا ذکر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز نے بھی اپنی مشہور زمانہ کتاب غنیۃ الطالبین میں کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وہ 10 کرامتیں اور بزرگیاں کچھ اس طرح ہیں کہ یہ مہینہ خدا کا مہینہ ہے۔ دوسرے مہینوں پر اس کی فضیلت اس طرح بیان کی گئی ہے جیسے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کو دوسری امتوں پر ہے۔ دوسرا انتہائی متبرک اور معزز مہینہ شعبان کا ہے، اور اس کی بزرگی دوسرے مہینوں پر ایسی ہے جیسے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باقی نبیوں پر ہے۔ تیسرا ماہ رمضان ہے، اور اس کی فضیلت دوسرے مہینوں پر ایسی بیان ہوتی ہے جیسے کہ تمام مخلوقات پر خدا کی بزرگی ہے۔ اور چوتھی شب قدر کی کرامت ہے۔ شب قدر کا معجزہ ہے، اعجاز ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوا، اور اس کی امت کے لیے اس کے لیے بڑی ہی قدریں ہیں، بڑی ہی نعمتیں ہیں، اور یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ 5ویں یوم فطر کی بزرگی ہے، یعنی جس وقت عید الفطر ادا ہوتی ہے اور اس میں فطرہ ہے، اس کی بزرگی اور عظمت ہے۔ اور جزا کے ملنے کا دن یعنی 6ٹھی عشرہ ذی الحجہ کی ہے، اور یہ دن خدا تعالیٰ کو یاد کرنے کے روز ہیں، اور 7واں عرفہ کا دن ہے۔ جو آدمی اس دن کا روزہ رکھتا ہے وہ 2 سال کا کفارہ ہو جاتا ہے اس شخص کے لیے۔ اور 8ویں اہمیت، 8ویں جو کرامت ہے وہ روز نحر کی ہے، یعنی جس دن اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی کی جاتی ہے۔ اور 9ویں جمعے کے دن کی فضیلت ہے، جس کی فضیلت تمام دنوں پر اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ رکھی ہے۔ ایسے کہا گیا ہے کہ جیسے یہ دن تمام ایام کا سردار ہے۔ اور 10ویں عاشورہ کا دن ہے، یہ 10واں دن، یعنی محرم الحرام کا 10واں دن۔ اس کی فضیلت کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو شخص اس ایک دن کا روزہ رکھتا ہے، 1 سال کا روزوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے اس کا۔ یہ جتنے دنوں کا ذکر بھی کیا گیا ہے، ان میں سے ہر ایک ساتھ بزرگی والی ہے، ہر ایک ساتھ رحم کرم فضل اور احسان والی ہے پروردگار کی طرف سے، کیونکہ ان تمام ساتوں کو اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بخشش، عنایات اور کفارے کے لیے عطا کیا ہے۔ دوسری روایت میں مشہور اقوال میں سے ایک مشہور قول یہ ہے کہ عاشورہ محرم کے نام کو اللہ تعالیٰ نے 10 نبیوں کو 10 معجزات کے ساتھ منسلک کیا ہے، ان میں سے ان کو سرفراز کیا ہے۔ اس میں سے پہلا حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت، دوسری حضرت ادریس علیہ السلام کو نیچے سے اٹھا کر ایک بلند جگہ پر پہنچانا، تیسرا اسی روز حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری، اور چوتھی یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش اسی روز ہوئی، اور اسی دن خدا نے ان کو اپنا دوست خلیل اللہ بنایا۔ اسی روز نمرود کی آگ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو نجات بخشی، اور 5واں کہ اسی روز خداوند تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی توبہ کو قبول کیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے ہاتھ سے نکلا ہوا ملک اسی دن پھر ان کو عطا کیا، حکمرانی عطا کی۔ 6واں یہ کہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور دکھ کو اللہ تعالیٰ نے اسی دن دور کیا۔ 7واں یہ کہ عاشور کے روز حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دریا سے پار کر دیا، فرعون کو اس کے لشکر سمیت اللہ تعالیٰ نے غرق کر دیا۔ 8واں یہ کہ یونس علیہ السلام کی مچھلی نکل گئی تھی، اور اسی دن اللہ تعالیٰ نے آپ کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکالا۔ 9واں معجزہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا سے آسمانوں پر اسی دن اللہ تعالیٰ نے اٹھایا۔ 10واں یہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے اللہ تعالیٰ کے بہترین انعامات و احسانات کا آغاز اسی روز سے ہوا۔
اب یہ تو مختلف قسم کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات یا آپ کے علاوہ آپ کے صحابہ کرام نے جو نریشنز ہمیں دی ہیں ان کی روشنی میں یوم عاشور کی وجہ تسمیہ کے بارے میں بیان تھا۔ اب اس دن کی فضیلت کے بارے میں کچھ تھوڑا سا عرض کر لیں ہم۔ جہاں تک عاشورہ کے دن کی فضیلت کا تعلق ہے تو اس دن کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے عزیز ترین ہستی سیدنا امام حسین علیہ السلام کا وصال عالی ہوا۔ اس دن آپ علیہ السلام کو بڑی بے دردی سے، بڑی بے رحمی سے، انتہائی قسم پرسی کے عالم میں، انتہائی جبر و ظلم کے ساتھ ابن زیاد اور یزید کی فوجوں نے آپ علیہ السلام کو شہید کیا۔ حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا ام المومنین فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن میرے ہاں تشریف فرما تھے تو حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ اقدس پر کھیل رہے تھے، اوپر چڑھے ہوئے اٹکھیلیاں کر رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی محبت اور شفقت سے اسے پیار کر رہے تھے، ماتھا چوم رہے تھے، گال چوم رہے تھے۔ اس دوران جبریل امین آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کربلا کی مٹی عطا کی اور فرمایا کہ آپ کا یہ بیٹا کربلا معلیٰ میں شہید ہوگا اور یہ مٹی ہے، اس مٹی والی جگہ پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رنجیدہ ہوئے، آپ کی چشمان مبارک سے آنسو رواں ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ سلام اللہ علیہا پوچھتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا وجہ ہے کہ آپ کی چشمان اقدس سے آنسو رواں ہوئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے پاس جبریل امین آئے تھے اور یہ کہہ کے گئے ہیں کہ یہ کربلا کی مٹی ہے اور اسی مٹی میں حضرت امام حسین علیہ السلام شہید ہوں گے۔ تو سیدہ ام سلمہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ میں نے وہ مٹی لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسے اپنے پاس محفوظ رکھ لو، جس وقت یہ مٹی سرخ ہو جائے گی خون کی طرح تو اس دن حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن ہوگا۔ تو فرماتی ہیں کہ میں نے ایک شیشے کے جار میں اس کو رکھ لیا اور وہ وقت آیا جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن تھا تو میں نے دیکھا تو یہ مٹی سرخ ہو گئی، تو میں نے آو بکا شروع کی اس وقت اور میں نے کہا ہائے حسین، اسے تو شہید کر دیا گیا۔ تو فضیلت کے لحاظ سے اس دن کی دیگر تمام فضیلتیں، ہر ایک فضیلت جو اللہ تعالیٰ نے اس دن کو یوم عاشور کو دیگر ایام پر عطا کی ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس دن کی یہ فضیلت کہ اس دن حضرت سیدنا امام حسین علیہ السلام کی شہادت ہوئی، یہ سب سے برتر ہے، سب سے اعلیٰ ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عزیز ترین ہستی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں بھی، اور جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ما بعد الحیات محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرمایا کہ سب سے عزیز ترین ہستی مجھے امام حسن اور حسین ہیں، اور فرمایا کہ اے اللہ جو ان سے محبت کرے ان سے تو محبت کر اور جو ان سے نفرت کرے تو ان سے نفرت کر۔ یہ بہت بڑی دعا ہے جو اللہ تعالیٰ کے ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی اور اپنے پاس بٹھا کے کہا کہ یہ حسن اور حسین مجھے سب سے زیادہ عزیز ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر گوشہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں اس دن لوگ خیرات کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو لوگ فراخی رزق چاہتے ہیں، یعنی چاہتے ہیں کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، رزق تمام انعامات و اکرامات، تمام ضرورتوں کی تکمیل جو انسان کو اپنی پوری زندگی میں جس درجے میں، جس انداز سے، جس طرح کی ہوتی ہے اس کو رزق کہا جاتا ہے۔ جو چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، کشادہ ہو، فراہ ہو، تو اسے چاہیے کہ اس دن کھول کے، یعنی پوری کی پوری طرح ان سے انتہائی وسعت کے ساتھ اچھا خرچہ کر کے اپنے عزیز و اقارب، خود اپنے بیوی بچوں کو کھل کے کھانا کھلائے، دیگر فروٹ کی ہر قسم کی نعمتوں سے انہیں استفادہ دلوائے۔ تو فرمایا کہ یاد رکھیے سارا سال، آئندہ آنے والے سارے سال اس کے ہاں کسی قسم کے رزق کی کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی لیے لوگ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث بیان کردہ کے مطابق اس دن سبیلیں لگاتے ہیں، فروٹ لوگوں کو دیتے ہیں، دودھ کی دیتے ہیں، کھانے کھلاتے ہیں مختلف قسم کے اپنے گھر والوں کو اور دیگر لوگوں کو بھی، ضرورت مندوں کو۔
دوسری بات عبادات کی اگر آتی ہے تو اس دن کی عبادات بہت زیادہ مقبول ہیں، جن میں روزہ سب سے اولین ہے۔ روزہ رکھنے کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ طیبہ تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا گیا کہ یہ یہودی روزہ رکھتے ہیں یوم عاشور کے دن۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا وجہ ہے؟ تو کہا کہ اس دن موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرعون سے نجات دی، اور اسی دن بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام کی وساطت سے اللہ تعالیٰ نے تورات جیسی کتاب سے نوازا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موسیٰ ہمارے بھائی ہیں اور وہ ہمیں یہودیوں سے زیادہ عزیز ہیں، اس لیے میں بھی اور مسلمانوں تم بھی روزہ رکھا کرو۔ لیکن بعد میں جب مسلمانوں کے اوپر روزے 30 دن کے رمضان المبارک کے جس وقت فرض ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کی مرضی ہے اس کو رکھیں یا نہ رکھیں، یہ نوافل کا روزہ ہے۔ تو نفلی عبادات جس وقت جتنی چاہے کوئی کر سکتا ہے، وہاں سوائے ان اوقات کے جن اوقات میں سجدے یا عبادات کا کرنا اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے منع فرمایا ہے۔ اس میں ایک عبادت جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص اس دن یعنی عاشوراء کے دن 4 رکعت نماز رات کو یا دن کو جس وقت وہ چاہے ادا کرتا ہے، اور اس انداز سے کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 50 دفعہ سورہ اخلاص ادا کرتا ہے اور 4 رکعتیں پوری کرتا ہے، تو اس کے عوض اللہ تعالیٰ اس کے 50 گزشتہ سالوں کے گناہ اور 50 آئندہ سالوں کے گناہ معاف کر دیتا ہے، اور فرشتوں کا گروہ، پورا ایک گروہ اس شخص کے لیے نور کے 50 محل تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ بہت بڑا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے، اللہ اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھے، عزت اور آبرو میں آپ سب کو اور ہمیں اللہ تعالیٰ شیطان مردود، ذریت شیطان اور تمام مخلوقات کے شر سے بچائے، اور ہمارے شر سے بھی رب کریم ہمیشہ ہمیش کے لیے تمام مخلوقات کو محفوظ و مامون رکھے۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ کسی قسم کا کوئی لفظ، کوئی حرف، کوئی جملہ ایسا ادا ہو گیا ہو جو اے پروردگارہ تیری بارگاہ میں قبولیت کے شرط نہیں رکھتا تو ہمیں معاف کر دے، اپنے کرم فضل اور احسان میں رکھ، ہم توبہ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔